چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم دوستو، تاریخ ہند کے سلسلے کی تیسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ہمالیہ پہاڑ کے شمال میں وسط ایشیا ہے۔ وہاں بہت سردی پڑتی ہے کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ زمین اکثر سخت اور پتھریلی ہے۔ بارش بہت کم برستی ہے، دریا بھی بہت کم ہے۔ جو قومیں ان سنگلاخ قطعوں میں آباد ہیں اپنے مویشیوں کے لیے گھاس اور چارے کی تلاش میں جا بجا پھرتی رہتی ہیں۔ ان کا گزارا بھی بمشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں غلہ آسانی سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہمالیہ کے جنوب میں 1000 میل سے زیادہ تک ایسے وسیع میدان واقع ہیں جو گرم ہیں۔ ان میں سورج کی روشنی بکثرت ہے اور بڑے بڑے دریا بہتے ہیں۔ یہاں گزارا بھی آسان ہے کیونکہ زمین زرخیز ہے اور ہر قسم کی جنس اچھی طرح پیدا ہوتی ہے۔ نہایت قدیم زمانے سے سرد شمالی ملکوں کے باشندے پہاڑوں کے دروں کی راہ جنوب کے زرخیز میدانوں میں آتے رہے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شمالی وطن کی نسبت یہاں کیسی آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے تو انہی میدانوں میں رہنے سہنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب کوئی اور شمالی قوم ان کے پیچھے آئی ہے تو اس نے پہلے کے آئے ہوں کو جنوب کی طرف ہٹا دیا ہے، یا ان کے ساتھ مل جل کر اور دوستی پیدا کر کے ایک ہو گئی۔ ایسا کتنی ہی دفعہ ہو چکا ہے۔ سامعین، اب ان میں سے بعض قوموں کے نام تک کسی کو یاد نہیں ہیں، لیکن جہاں تک معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ جو قومیں وقتاً فوقتاً باہر سے آ کر شمالی ہند کے میدانوں میں آباد ہوئیں، ان کے نام ترتیب وار یہ ہیں: تورانی یا منگول، آرین، اہل فارس، یونانی، سکا یا ستھین، ہن، اہل عرب، افغان یا پٹھان، ترک اور مغل۔ ان قوموں میں سے ہر ایک کا کچھ حال بتایا جائے گا، مثلاً یہ کہ وہ کیوں کر، کب اور کہاں ہند میں آباد ہوئیں۔ بعض یعنی تورانی صرف شمال مشرقی ہند ہی میں آئے، بعض یعنی اہل فارس، اہل یونان اور اہل عرب شمال مغربی حصے سے آگے نہ بڑھے۔ کچھ اور قومیں یعنی مغل، ترک اور پٹھان اکثر شمال ہند میں دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں میں آباد ہوئیں۔ کچھ اور قومیں مثلاً سکا اور ہن شمال مغرب اور وسط ہند کے مغربی حصے میں رہنے لگیں۔ آرین لوگ جو تقریباً سب سے پہلے آئے تھے سب سے آگے پہنچے اور جنوبی ہند کے سوا جہاں ان میں سے بہت ہی کم لوگ گئے تھے تمام ملک میں پھیل گئے۔ سامعین، منگول کا قدیم وطن منگولیا تھا۔ یہ وسط ایشیا کا وہ ملک ہے جسے چینی تاتار کہتے ہیں، اور جہاں سے یہ لوگ چین اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں پھیل گئے۔ مسلمان مورخ اس ملک کو توران کہتے ہیں اور اس کے باشندوں کو تورانی یا تاتاری بھی کہتے ہیں۔ ان کا قد چھوٹا، سر چوڑا، ناک چپٹی، آنکھیں تنگ اور ترچھی، اور رنگ زردی مائل بھورا تھا۔ آرین قوم کے وارد ہونے سے بہت پہلے ان کے گروہ
ہند میں اتر آئے اور شمال مشرق کے ان ملکوں میں بھر گئے جو اب آسام اور بنگال کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ان پہاڑی راستوں سے آئے تھے جن میں سے ہو کر دریائے برہم پتر اور اس کے معاون اس ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کول اور دراوڑ سے زوراور تند خو تھے۔ اول یہ لوگ کول اور دراوڑ سے لڑے، لیکن کچھ زمانے کے بعد آہستہ آہستہ انہی میں مل جل گئے۔ زمانہ دراز سے ہند میں رہنے اور قوموں سے مل جل جانے سے ان لوگوں کی شکل و صورت میں بہت فرق آ گیا ہے۔ پھر بھی ان صوبوں کے باشندوں کی شکل و شباہت اور رنگ و قد سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے بزرگ کون تھے۔ زمانہ قبل از تاریخ کول اور دراوڑ تو اس ملک میں پہلے ہی سے موجود تھے، اور دورانی ہند میں ایسے وقت آئے جب تاریخ شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور جس کا کوئی تاریخی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی صورت میں لازم آیا کہ آرین قوم کے وارد ہونے سے پہلے کے کل زمانے کو زمانہ قبل از تاریخ کہا جائے۔ اس زمانے کا درست اندازہ نہیں ہو سکتا، مگر صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا سے لے کر مسیح کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پیشتر تک اس کی میعاد ہے۔ سب سے پرانی کتاب جس میں ہند کے قدیم باشندوں کا حال ملتا ہے وید کہلاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے 4000 برس پہلے ہند کے شمال مغربی حصے یعنی پنجاب میں چند ایسی قومیں آباد تھیں جن کا رنگ گورا اور قد دراز تھا۔ یہ اپنے آپ کو آریہ کہتی تھیں۔ ان کی نسبت ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا اصل وطن ترکستان تھا، جہاں سے چل کر افغانستان ہوتی ہوئی ہمالیہ کے پہاڑ کے شمال مغربی دروں کی راہ اس ملک میں آ کر آباد ہوئیں۔ آرین لوگ رنگ کے گورے، دراز قد اور خوبصورت تھے۔ ان کی پیشانی اونچی تھی۔ یہ ان زرد رنگ کے چپٹے چہرے والوں سے بالکل جدا تھے جو مشرق کی جانب منگولیا میں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے بسا رکھے تھے، بھیڑ بکری اور گائے بیل پالتے تھے، زمین جوتتے تھے جو اور گیہوں کی فصلیں تیار کرتے تھے، سوت کاٹنا اور کپڑا بننا جانتے تھے، لیکن لوہے کے اوزار بنانا انہیں معلوم نہ تھا۔ ہاں، تانبے اور ٹین کو آگ پر پگھلاتے تھے اور ان کو ملا کر بھورے رنگ کی ایک دھات بناتے تھے جسے پیتل کہتے ہیں۔ اس سے چاقو اور نیزوں کی بھالیں بناتے تھے۔ سامعین، آس پاس کے بہت سے قبیلے مل کر ایک قوم کہلاتی تھی۔ ہر ایک قوم کا جدا سردار تھا جو ضرورت کے وقت اس کا سپہ سالار بنتا تھا۔ یہ قومیں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ وطن میں سب کی گنجائش نہ رہی۔ اس لیے کچھ قومیں جنوب مغرب کی طرف جا کر فارس میں آباد ہو گئیں، جس کے سبب اس ملک کا نام ایران ہو گیا، جو آرین ہی کی ایک صورت ہے۔ اور چند قومیں ہند میں چلی آئیں اور مدت دراز تک پنجاب میں آباد رہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور ہمارے لیے اپنی کوئی ایسی تحریر نہیں چھوڑ گئے جن سے ان کے مفصل اور مکمل حالات معلوم ہوں۔ یہ اپنی تاریخ منتروں کی شکل میں یاد کرتے تھے۔ منتر ایسے ازبر ہو جاتے تھے کہ ان کا بولنا مشکل تھا۔ یہی سبب ہے کہ صدیوں تک اسی طرح منتر سینہ بسینہ چلے آئے۔ آخرکار
لکھنے کا فن ایجاد ہو گیا، منتر تحریر میں آ گئے۔ اب ہندوؤں کے ہاں یہ سب منتر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ان کو وید کہتے ہیں۔ وید، ودیا ایک ہی بات ہے۔ وید زمانہ قدیم کے علوم کا خزانہ ہے۔ ان سے ہم کو زمانہ سلف کے ہندی آرین کا بہت کچھ حال معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ مدت تک پنجاب کے دریاؤں کے کنارے خوش سیدھے سادے طور پر زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے بن کاٹے، زمین صاف کی، اس میں کھیتی کیاری کا سلسلہ جاری کیا، غلے کی خوش رنگ فصلیں پیدا کیں، خصوصاً گیہوں اور جو کی۔ یہ نورانی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، جن سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتے تھے۔ ہند میں آنے سے پہلے جبکہ ابھی اپنے سرد شمالی وطن میں مقیم تھے، ان کو کھانا پکانے اور گرم رہنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی لیے یہ اگنی دیوتا کی بڑی پرستش کرتے تھے۔ لیکن جب پنجاب میں آ کر دیکھا کہ فصلوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے، تو فضائے آسمانی کے دیوتا اندر کی پوجا کرنے لگے اور اس کی تعریف میں منتر پڑھنے لگے۔ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ گرج اندر کی آواز ہے، بجلی اس کا نیزہ ہے، اور یہ نیزہ جب کالے بادلوں کی پیٹھ میں گھستا ہے تو ان میں سے میہ کی دھار نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگتی ہے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ہوا اور آسمان پر ایک نورانی طبقے میں پہنچتی ہے، جہاں کسی قسم کا دکھ درد نہیں ہے، ہر وقت روز روشن اور سدا بہار ہے، ہمیشہ راحت و آرام اور امن و آسائش کا دور دورہ ہے، اور جہاں ہر وقت دوستوں اور عزیزوں کا قرب نصیب ہے۔ ان کی اصطلاح میں اس طبقے کے حاکم کا نام بھیم تھا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد سب لوگ بھیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کے اعمال کا لیکھا کرتا ہے۔ ان کے علاوہ اور دیوتا بھی تھے جن کو وہ پوجتے تھے۔ سامعین، قدیم ہندی آرین آج کل کے ہندوؤں سے کئی باتوں میں مختلف تھے۔ ان میں ذات پات کی تمیز نہ تھی اور نہ ان کے ٹھاکر اور مورتیاں تھیں۔ ان کی لڑکیاں اپنے لیے خود خامند پسند کرتی تھیں، بیواؤں کی شادی ہوتی تھی، ان کی غذا میں غلہ اور گوشت دونوں شامل تھے۔ یہ سوم رس پیتے تھے، جس سے ایک قسم کا نور آنکھوں میں آتا تھا۔